جمعہ کی اذان 11:38 پہ حرم میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد نوافل یا سنت ادا کی جائے کیونکہ زوال کا وقت ہے۔ کیا حرم میں صلاۃ کے لیے زوال کے وقت کی؟ اولاً اس باب میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ اذان کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جس طرح ظہر کی اذان ہوتی ہے مشروع ہے، جمعہ کے اذان کے وقت وہ مشروع نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں پڑھیں، جیسے بھی جس وقت سے داخل ہوئے، آپ 6 بجے سے داخل ہوئے، جتنا چاہیں پڑھیں، تلاوت کریں، پھر اٹھ کر کے پڑھیں، پھر اٹھ کر کے پڑھیں۔ جب امام منبر پہ آ جائیں تب آپ کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، نہ کہ امام کے جب منبر پہ آئیں گے اذان ہوگی پھر اٹھ کر کے آپ نماز پڑھیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اب تو خطبے کا وقت ہو گیا، خطبہ سننا ہے، اور اگر پڑھنا ہے تو آپ پہلے جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ ہاں اگر آپ اس وقت پہنچے جب امام خطبے پر آئیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمارے خیال سے مذہب کا معاملہ نہیں، لیکن مذہب تو روزانہ نئے چیز بن جاتی ہے، اس میں مذہب حنفی میں بھی کسی عالم نے فتویٰ دے دیا، وہ بن گیا مذہب کا مسئلہ۔ لیکن اگر امام کھڑے ہیں منبر پر، کتنے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جب امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تب اٹھ کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کو اس وقت اذا دخل احدکم مسجد، جب مسجد میں کوئی داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے نماز بیٹھے نہیں۔ اس حکم کے تحت پیارے رسول نے حکم دیا ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہو تو لا یجلس حتی یرکع رکعتین ولیوجز فیہما، مختصر پڑھے، یہ نہیں کہ لمبی قراءت شروع کر الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے اور آپ بیٹھ جائیں خطبہ سننے کے لیے۔ ایک صحابی آئے سلیق غطفانی، ہمارے حنفی بھائی لکھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے جو خطبہ کے وقت بیٹھ پڑھنا، حدیث شریف واضح ہے۔ ذرا سا آپ لوگ سوچ لیں، بار بار کہوں گا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریب تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھ لیں، سلیق غطفانی داخل ہوئے اور بیٹھ گئے، پیارے رسول کا اصلی رکعتین 2 رکعت پڑھی، کہا نہیں، قال قم فصلی رکعتین، اٹھ کے 2 رکعت صلاۃ پڑھو۔ اتنا اہم تھا کہ آپ نے خطبہ کاٹ کر کے ان کو یہ سنت بتائی، سب کو سنت بتائی، لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جائز، حنفی مذہب میں کہتے ہیں کہ تعویل کیا کرتے ہیں، جائز نہیں ہے، امام خطبہ دے رہے ہیں آپ نماز پڑھائیں۔ اور سلیق غطفانی والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بزرگ کہتے ہیں اصل میں سلیق غطفانی پھٹے وٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس وجہ سے پیارے رسول نے ان کو کہا اٹھو تاکہ لوگ دیکھ لیں، صدقہ ان کے اوپر کریں۔ کہاں سے بات آئی، کہاں سے بات آئی؟ یہ سب باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اس حدیث رسول کو پاتے ہوئے عقل کا گھوڑا دوڑائے گا تو وہ گھوڑا سمندر میں جا کے ڈوب جائے گا۔ اللہ تعالی ہدایت دے ہم سب کو۔ تو زوال کا وقت ہو، جو بھی ہو، آپ مسجد میں داخل ہوں، جب اگر پڑھیں، اور اگر زوال کا وقت بھی ہے تو آج کے دن حرم پاک میں تو پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجدوں میں دنیا کے کوئی زوال کا منع نہیں ہے۔ اس کی دلیل علماء نے دی ہے کیا کہ صحابہ آتے تھے، صلاۃ پڑھتے رہتے تھے، جب پیارے رسول منبر مبارک پہ جلوہ افروز ہوتے تھے تب بیٹھ جاتے تھے، نکل کے نہیں جاتے تھے باہر مسجد کے دیکھنے کہ زوال ہوا نہیں ہوا، کوئی نہیں جاتا تھا، مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کسی بھی مسجد میں آپ دنیا کے جتنا چاہیں پڑھیں، صرف امام کے نکلنے کے بعد آپ اپنی صلاۃ ختم کریں۔ میرے خیال سے مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ۔